اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک پر اسرار بڑھیا کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، جب حضرت ابھی طالب علمی کے دور میں تھے تو شہر انگا میں حضرت کو جو خرچ گھر سے ماہوار پہنچتا تھا آپ اسے نادار طلباء میں تقسیم فرما دیتے اور خود عموماً روزہ یا فاقہ سے رہتے۔ شدید اشتہا کی صورت میں طلبہ کے جمع کردہ ٹکڑوں میں سے کچھ تناول فرما لیتے۔ آپ کے اس جود و سخا، ایثار اور ریاضت و مجاہدہ کو دیکھ کر وہاں کے لوگ اور طلبہ آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ حضرت نے اسی کم عمری کی حالت میں ہی ریاضت و مجاہدات کو اپنا معمول بنا لیا، جس کے متعلق بہت سی روایات مشہور بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نواح میں قصیدہ غوثیہ شریف کے ایک عامل نے لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ اور وجاہت قائم کر رکھی تھی، یہاں تک کہ لوگ اسے دیکھتے ہی تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ چوما کرتے تھے۔ ایک روز وہ شخص انگا کی مسجد میں آیا، سب لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے مگر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہے۔ اس نے غصے میں آ کر کہا، او لڑکے، کیا تو نے مجھے نہیں جانا کہ میں کون ہوں، یا پھر پڑھوں قصیدہ؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بابا جی تم قصیدہ پڑھو اور میں قصیدہ والے کو بلاتا ہوں۔ ان الفاظ سے عامل صاحب پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور اس نے معذرت چاہ کر آپ کے پاؤں کو چھو لیا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ انگا کی آبادی سے کچھ فاصلہ پر ایک ویران مسجد آسیب زدہ اور جنات کے مسکن کے طور پر مشہور تھی، اور کوئی شخص بھی شام کے بعد ادھر کا رخ نہ کرتا تھا، لیکن آپ ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد وہیں جا کر وظائف میں مصروف ہو جاتے۔ بعد ازاں واپس آ کر مطالعہ اسباق و کتب میں انہماک کرتے۔ فرماتے تھے کہ اس مسجد میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں بعض وظائف بآواز بلند پڑھا کرتا تھا، میں چاہتا تھا کہ لوگ بے آرام نہ ہوں۔ حضرت کی طبع مبارک پر ابتدا ہی سے عشق الہی کا رنگ غالب تھا۔ سما آگ پر تیل کا کام کیا کرتا تھا۔ آپ خود بھی نہایت خوش آواز تھے اور خوش آوازی سے اثر پذیر بھی بے حد ہوتے تھے۔ آپ کی عام گفتگو بھی اس قدر شیریں اور درد انگیز ہوا کرتی تھی کہ سننے والوں کے دلوں میں کیفیت کے طوفان امڑ آتے تھے۔ ان ایام میں آپ اکثر جنگل اور ویرانوں کو نکل جاتے اور بآواز بلند عشقیہ اور درد انگیز اشعار پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے ہم درس طلباء اور گاؤں کے باقی لوگ بھی، بالخصوص انگا علاقہ کے نمبردار میاں علی اکبر صاحب، آپ کی لا علمی میں ایسے مواقع سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیشہ آپ کے پیچھے چھپ چھپ کر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جمعہ کی رات کو ایک کمرہ میں خفیہ طور پر سماع یعنی قوالی کا اہتمام کیا گیا اور آپ نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اگلے روز استاد صاحب کے پاس شکایت ہو گئی، جنہوں نے باقی طلباء کو تو ذرا سختی سے ڈانٹا مگر حضرت کو نرم انداز میں سمجھایا۔ مسجد کے قریب ہی ایک پر اسرار عابدہ مائی رہا کرتی تھی جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی حضوری سے مشرف تھیں۔ انہوں نے سن کر کہا، آج تو حافظ سلطان محمود اس سید زادے کو ٹوک رہے ہو، کل جب ان کے مقام اور مرتبہ سے آگاہ ہو جاؤ گے تو اس کے پاؤں چوموں گے۔ نہایت ہی صاحب کمال بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور ہر لمحہ اس کے مراتب بلند سے بلند تر ہو رہے ہیں۔ خدا کی شان، اس پیش گوئی کا ظہور اسی طرح ہوا کہ جب آپ ہندوستان سے فارغ التحصیل ہو کر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے مجاز ہوئے تو ایک مرتبہ عرس سیال شریف کے موقع پر آپ کے استاد مولانا سلطان محمود نے آپ کو انگا چلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ عرس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار استاد صاحب کے ہمراہ انگا روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر استاد صاحب اپنے گھوڑے سے اترے اور خود پیدل ہو گئے، حضرت کے گھوڑے کے آگے آگے چلنے لگے اور آپ کو تاکید سوار رہنے کا حکم دیا۔ اگر اس کے خلاف کیا تو حق شاگردی کے خلاف تصور کروں گا۔ آپ کے استاد محترم نے فرمایا، حضرت فرماتے تھے
کہ میں سخت شرمندہ تھا، مگر قہر درویش بر جان درویش تعمیل حکم لازمی تھی۔ آخر کچھ فاصلہ اسی طرح طے کرنے کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ کے استاد گھوڑے پر سوار ہو گئے اور فرمایا کہ ایک دفعہ اثنائے سفر سیال شریف اسی مقام پر یہی مسافت آپ نے میرے گھوڑے کے آگے دوڑ کر طے کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ فرمایا مجھے تو یاد نہیں۔ فرمایا جس کا میرے دل پر بہت سخت بوجھ تھا اور میں اسے بے ادبی محسوس کرتا تھا، الحمدللہ کہ آج اس کی تلافی ہو گئی۔ پھر انگا پہنچ کر استاد صاحب نے احادیث صحیح ستہ کی تمام کتب کے چیدہ حصے سنا کر حضرت سے اجازت حدیث حاصل کی اور آپ کے حسب ارشاد تعزیز حدیث شریف ہی پڑھاتے رہے اور منطق و معقول کی تدریس چھوڑ دی۔ تو اس پر اسرار آبدہ بڑھیا کی کہی ہوئی بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اپنے وقت کے کتب ہو گزرے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔